سب کے سب آنکھیں بند کر لیں اور ایمپتھائز کریں کہ میں ایک اسکالر ہوں, اوکے, اور میں داڑھی والا ٹربن پہنی ہوئی ہے, میں نے چوکا پہنا ہوا ہے, وہ جو اوپر سے گولڈن کلر کا ایک اور چوکا پہنتے ہیں, مطلب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا نہیں. بار آگے چلیں. سو اس کے بعد میں پارلیمنٹ کسی بھی ایک کمرے میں بلایا گیا ہوں جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یا نواز شریف نے یا زرداریوں نے کھڑا ہو کے کہنا ہے کہ بات سنیں آپ سارے, اور میں اسکالر پیچھے کھڑا ہوں, میری پیچھے ایک فالوئنگ ہے, جو بھی فرقہ ہے جو بھی جماعت ہے, کیا پتا میں فرقوں کے خلاف بھی ہوں مگر میں کھڑا ہوں ادھر, اور وہ کہہ رہا ہے, اور سنیں ذرا, وہ کہہ رہا ہے بات سنیں شیوخ, وہ کہتا ہے آگے سے, ایگزیکٹ کوٹیشن دے رہا ہوں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں, اسکالرس تو آپ لوگ ہیں. یہ جملے سے سٹارٹ کرتا ہے, وہ ہر دفعہ ہی کرتا ہے. اس وقت سیاست کی ورڈ لال اٹیلک انڈر لائن, سیاست کے اندر جو مسائل سیاسی ہیں ہمارے, اس کے تھرو مجھے پاکستان کے دینی طبقے سے ایک خاص سپورٹ چاہیے جو آپ لوگوں کو سنتا ہے. آپ کی خدمات سے میں انکار نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے اسلام کا نام اور اسلام کی نظریاتی لال اٹیلک بال انڈر لائن, نظریاتی حدود کا دفاع تو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسری گولی, اس وقت جو سیاسی پس منظر ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے آپ سب کی سپورٹ اس لیے چاہیے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی اصلی لال اٹیلک انڈر لائن, اصلی روح سے روشناس کروائیں, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس ٹائم اس کا بھی نبی بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر جو اوصاف ہیں وہ بتائیں کہ صبر کریں, صبر, ٹھیک ہے. یہ تو وہ 2 نمبر ہے جو بول رہا ہے, وہ خود پہلے بول دیا تھا کہ سر میں نااہل نہ ہوں, مجھے اسلام کا لفظ نہیں پتا مگر لیکچر میں اسلام کا ہی دوں گا. اس نے بول دیا. آپ واپس آئیں اس اسکالر کے اندر, وہ اسکالر کھڑے میں سارے, اسکالر نہیں, اسکالر تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, علماء, وہ کھڑے میں, اور وہ کہہ رہے, اور اندر کیا سوچ, اکیلا ایک بندہ سوچے, ٹھیک ہے, اپنے اندر جا کے سوچنا کہ اگر میں اس کو کہہ دوں, اور یہ میں اس نیک بندے کی بات کر رہا ہوں جو سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں اس کو کہہ دوں نا کہ بھائی بات سن, اسلام کی تمام تر شکیں توڑتا ہے تو روز, آج تیرے اسلام کے علماء کو بلانے کے بعد اسلام کی کسی نے تقریر دی ہے 4 لکیروں کی, اصل میں تیرا ایجنڈا کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے, تجھے کہاں سے فون کال آئی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, بچے نہیں ہیں, یہ تو نسل یونیورسٹی کے بچوں کو پتا ہوگا, وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا, اور مجھے کیوں نہیں پتا ہوگا, میں تو ٹاپ عالم ہوں. اس کے بعد بھی اگر میں یہ کہہ دوں, اور سنیں اس بات کو, بلکہ مجھے ایک بات کیمرے میں کہنی چاہیے کہ اگر میں نے اسے کہا نا کہ بھیا تو بالکل غلط, غیر اسلامی اور قرآن پاک کے اصلی محکم آیات کے خلاف ایک اپنا حکم جاری کر رہا ہے, اور مجھے اور ان سب کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری اتباع کر دیں اس بات پہ, تو کیا ہوگا؟ یہ اندر سوچ رہا ہو, تو وہ پتا کیا سوچتا ہو کیا ہوگا, اور کیوں بتا رہا ہوں, وہی سوچتا ہے کہ ایک منٹ رکو, اگر میں نے یہ کہہ دیا, میں ان نیک نیتوں کی بات کر رہا ہوں, تو جتنے مسلمان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں اس وقت میرے زیر اثر ہیں, میری باتوں کے زیر اثر ہیں, مجھے اپنا مرشد مانتے ہیں اور ولی مانتے ہیں اور شیخ مانتے ہیں, ان کو خطرے میں ڈال دوں گا, ان کو میں خطرے میں ڈالوں گا. تو وہ والا کام تو وہ کرے نہ کرے جو میں نے اسے کہا ہے, مگر یہ والا کام تو مسٹ ہوگا. میرے کہنے پہ یہ فلسطین جائے نہ جائے, مگر میرے پاکستانی بچوں کی جانیں تو خطرے میں ڈالے گئے. جو موومنٹ ان بچوں کے تھرو آنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ think this is common sense, and I'm talking about the good ones. I'm talking about the good ones. نا غور سے سنیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ام حبیبہ یا ام سلمہ, I can keep confusing 2 of my mothers, could be ان دونوں میں سے. حسین علیہ السلام چل پڑے ہیں, جابر بن عبداللہ, حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے ہیں, جابر بن عبداللہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. غور سے سنیں آپ, جابر بن عبداللہ پتہ نا آپ کو, نام سنا ہے, ٹاپ آف دا ٹاپ صحابی, ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ پہنچے ہیں, ان کو خبر ملی ہے کہ حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ ہو گیا. He is going alone. اور جابر بن عبداللہ نے ڈائریکٹ آ کے ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. He just came in from Syria. He had just come in from Syria. She narrated him the whole thing. And she said, I have 2 choices now. Everybody knew the truth. پڑھیں ذرا حدیث, بخاری کی حدیث پڑھیں نا, صحیح بخاری سنا رہا ہوں آپ کو. You have 2 choices. میں آپ کو صحیح بخاری نہیں سنا رہا ہوں, سنا تو ادھر ہی سنا رہا ہوں, میں آپ کو نفسیات سنا رہا ہوں. That's how you and I think as well. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں بدلی ہوئی.
She said, you have two choices. تیرا جو قبیلہ ہے 100% کل آرڈر کے اندر ہے, 100% کل, پورا قبیلہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا اگر تو گیا. تو تیرے اوپر چوائس دے رہی ہوں میں, تیرے پہ حجت تمام کروں گی, ڈیسیژن تیرا ہے. قیامت والے دن اللہ کو تو نے خود جواب دینا ہے. ڈائریکٹ کوٹ ہے ام المومنین کا, جواب تو خود دے گا. اور یو کین گو ود دا سن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو ہیو اے چوائس. سو آسان نہیں ہوتا. آسان کیوں نہیں ہوتا؟ آئی ایمپتھائز ود دوز اسکالرز, آئی ایمپتھائز ود دیم وین دے سے کہ بھائی ہم کیا کرتے. ویل دے ڈونٹ سے. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں اس چیف نے ابھی بلائی ہے سارے علماء کی ساری, تو ہم کر لیتے ہیں. نواز شریف نے بلایا, مشرف نے بلایا, جس نے ہر دفعہ بلاتے ہیں نا, ابھی بلایا, ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا. I empathize with them, I get it. What I don't get is کہ اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے شرمندہ ہو کے اپنی قوم کو بتاتے کیوں نہیں ہو کہ بھائی مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا ہے. جیسے جابر بن عبداللہ نے کہا تھا, نہیں گئے تھے وہ. ہی سے مجھے پتا ہے اسلام جا رہا ہے اور میں اپنے قبیلے کے پاس جا رہا ہوں, اسلام ادھر جا رہا ہے اور میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں. پڑھے ذرا. مسلمان کے لیے یہ اس لیے کہہ رہا تھا بیٹا روح کے اوپر نشان لگنے آپ کے, ختم ہو جانے اپنے, خشک پتے کی طرح چیر دیے جائیں گے آپ لوگ. چھوٹا کام نہیں ہے اسلام. کیوں 3-4 نسلوں نے یہ بات بتائی نہیں کہ فاتح اسلام کچھ اور ہوتا ہے, مفتوح اسلام کچھ اور ہوتا ہے. ڈیوٹی آپ کے سر پہ گر گئی. آ کے آپ کے سر پہ گر گئی. اب آپ جابر بن عبداللہ ڈیسائیڈ کریں, آپ حسین ڈیسائیڈ کریں. یو چوز, یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ.